वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक सियासी और समाजी मुहाज गर्म है। आसिम मुनीर जो आयरन मैन कहलाते हैं, ट्रंप के नए स्ट्रेटजी पार्टनर बनने के इम्कानात के साथ जनूबी एशिया की ताकतवर शख्सियत के तौर पर उभरते हैं। इनकी खामोशी, मजबूत असाब और फैसला साजी की सलाहियत इन्हें फितरी शराकतदार बनाती है। जैसा कि वॉशिंगटन टाइम्स में रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन इस दौरान तालिबान ने लड़कियों के मदारिस बंद करने का हुक्म देकर तालीमी और इंसानी हकूक के शोबे में तनाज़ा खड़ा कर दिया, जबकि पाकिस्तान में 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई को जमानत मिलने और सुप्रीम कोर्ट में बेंच की तब्दीली ने सियासी माहौल को मजीद गर्म कर हर लम्हा ताकत, फैसले और अवामी रद्द-ए-अमल के दरमियान सियासत, फौज और अदलिया के पेचीदा खेल को मंजर आम पर ला रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स का अंदर, मैं हूं ज़ुबैर पाटिल। वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक इस टाइम सियासी मुहाज जो गर्म हुआ है और एक अजीब मोड़ लिया हुआ है। अमरीकी जरीदे हमारे फील्ड मार्शल को आयरन मैन के अलकबात से नवाज रहे हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में ट्रंप के स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हैं वो आसिम मुनीर साहब बन सकते हैं, क्योंकि उनकी जो उभरती हुई शख्सियत है एशिया के अंदर बड़ी मजबूत जो है वो अपने एस्पेक्ट्स जो है वो शो कर रही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करना चाहें तो तालिबान जिनका एक उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है माशरे पे छोड़ना शुरू किया, लेकिन अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उन्होंने पहले स्कूल बंद किए तालिबान के लड़कियों के, अब उन्होंने दीनी मदारस भी बंद कर दिए। और आखिर में हम बात करेंगे बानी पीटीआई की रिहाई के बारे से कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके 8 मुकदमात में 9 मई के जो केसेस थे उनमें उनकी जमानत जो है वो ले ली है। अब उनकी रिहाई के क्या एस्पेक्ट्स बनते हैं, वो किस तरह बैठते हैं, इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर साहबी ज़िया बलोच मौजूद हैं कि क्या ही नजर होती है। एडिटर कोऑर्डिनेटर है और सुबह से लेकर शाम तक इनका काम ही अखबार के साथ खेलना है। हाँ। सर आप क्या देख रहे हैं, क्या माजरा चल रहा है? बट साहब बड़ा वसी और इम्पोर्टेंट आपने मौजूद जो है ना आज छेड़े हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त अमेरिका की जो दोस्ती होती है ना, जो कहते हैं दोस्ती भी वो खतरनाक होती है और दुश्मनी भी खतरनाक होती है, और बाज़ औक़ात जो दोस्ती होती है वो दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। आप थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें कि जितने भी सुपर पावर हो, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका इस वक्त चूंकि अकेला चौधरी है, उसके बाद 2-3 चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपोलर की तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन इस वक्त यूनिपोलर ही है। मतलब रशिया जो है अब उसकी वो हैसियत नहीं रही। चाइना है, पावर है, लेकिन इस तरह खुलकर सामने नहीं आया अमेरिका के खिलाफ। अच्छा, इंडिया बजाते खुद वो एक बड़ी पावर बनने की 1.5 अरब उसकी आबादी है, मुईशत भी उसकी काफी बेहतर हो चुकी है, लेकिन इतना नहीं है कि बड़े चौधरी साहब को डायरेक्ट जो है वो बात कर सके आंखों से आंखों में डाल के। अच्छा, तो चूंकि एक ही बड़ा चौधरी है पूरी इस दुनिया में, तो उस चौधरी का जो यारी होती है, बात याद रखिएगा, दुनिया भर में उसकी कभी भी जमहूरी हुकूमतों से यारी कम होगी, दोस्ती कम होगी। उसकी वजह यह है कि जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं उनका सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो अपने अवाम के सामने जवाब दे होती है। हाँ, डिक्टेटोरियल साइड के जो भी हुक्मरान हो वो चूंकि आजाद होते हैं, वो किसी को जवाब दे नहीं होते, उन्होंने आकर इलेक्शन नहीं लड़ना होता, 5 साल बाद उन्होंने वोटर्स का सामना नहीं करना होता, उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो यहाँ देखें, मुशर्रफ से बड़ी यारी थी, आपको याद होगा, अमेरिकी हुक्मरान, उससे पहले ज़ियाउल हक से बहुत बड़ी यारी थी, वो भी ले बैठी। अच्छा, तो ज़ियाउल हक के बारे में है कि जब उसको इस्तेमाल कर लिया गया, तो चूंकि 17 अगस्त को उनका जनाब मार्टर डे गुजरा है, तो वो कहते हैं कि वो खुद इनसिक्योर हो गए थे। सूरत हाल ये थी कि वो सफर नहीं करते थे, वो मीटिंग्स में नहीं जाते, बहुत ज्यादा मोहतात, और उन्हें खुद सिग्नल मिलना शुरू हो गए कि वो मरवा दिए जाएंगे, बल्कि वो काफी बिल्कुल वो तो इवन वो कहते हैं भागलपुर भी जो जाने लगे तो अमेरिकी सफीर को, उनके जनाब एक आर्मी ऑफिसर को उन्होंने अपने जहाज में, तो ये मतलब इस किस्म की थ्योरीज हैं कि अमेरिका ने फिर उसको खत्म कराने के लिए अपने 2 बंदों की भी कुर्बानी दी और कई जनरल मारे गए। तो बहरहाल फील्ड मार्शल साहब गैर मामूली शख्सियत तो हैं, देखें नहीं, जो इमरान खान को आकर नच डाल दे वो उसे आप गैर मामूली शख्स कह सकते हैं। दूसरी बात यह कि अहम तरीन ये होता है कि जब भी आपकी कोई सुपर पावर से आपके साथ आपके ताल्लुक होता है, और ताल्लुक भी देखिए इतना मजबूत है कि भारत को अमेरिका ने इग्नोर कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि चाइना को अगर कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान के जरिए, सीधी सी बात है, सैयद आसिम मुनीर के जरिए। अफगानिस्तान को कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान के जरिए, फील्ड मार्शल के जरिए। इंडिया को, मोदी को कंट्रोल करना है तो वो भी पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए। ये बहुत कम मौके किसी भी कौम के लिए या किसी भी लीडर के लिए मिलते हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि आप किस तरीके से बर्ताव करते हैं, अमेरिका से किस तरह डील करते हैं। आप जब डील टेबल पर बैठते हैं, टेबल पे होती है सारा कुछ साझा है, तो टेबल पर आप अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए क्या हासिल करते हैं। मैं समझता हूं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन है सैयद आसिम मुनीर साहब की,
اور وہ اگر ٹرمپ کو ڈیل کر گئے, اب تک کی ان کی ڈیلنگ ساری زبردست ہے, انہوں نے جو پولیٹیکلی کنٹرول کیا ہے سارا, اور ایون معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں, داخلی معاملات کو, ایون خارجی معاملات کو. تو اگر ٹرمپ کو اچھے انداز میں ڈیل کر گئے, واشنگٹن پوسٹ نے پچھلے دنوں خبر, آج اب واشنگٹن ٹائمز نے, اس کے علاوہ دنیا کے جو جریدے ہیں وہ اس وقت عاشق ہو رہے ہیں, یقین کریں سید عاصم منیر صاحب. سر ایک والدین کے پاس بچہ ہے, اس کو مہمان لینا قیمتی چیز دیتی, کچھ پیسے دیتے, اب وہ بچے کے پاس پیسے اس کے کسی کام کے نہیں ہے, یا وہ مستقبل میں اس کے کام پہ آ سکتے ہیں, تو ماں باپ اپنا بہلا پھسلا کے پیار کر کے نا اس سے وہ چیز چھین لیتے ہیں. تو یہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ایسا میرے خیال میں عاصم منیر صاحب کہ ہماری معدنیات امریکہ کی خمیر جو ہے وہ پاکستان کی مٹی سے ہے, اور وہ پاکستان کا بیٹا ہے, اور آپ ان سے پولیٹیکلی جتنے مرضی اختلاف کریں, پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے, یہاں دوسرے معاملات سے, لیکن اب تک جو انہوں نے ڈلیور کیا ہے وہ پاکستان کے لیے ہے. اب امریکہ کو خاص طور پر معدنیات کی اچھی ڈیل لے لیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, چائنا کے ساتھ اس وقت سب سے بڑا پریشر جو امریکہ کا ہوگا وہ سی پیک کو کنٹرول کرنا. اچھا, ریسنٹلی آپ نے اخبارات میں دیکھا کہ سی پیک کے جو معاملات تھے, بڑے بڑے منصوبے تھے, ان میں سے سلیکٹ کر کے انہوں نے چند منصوبے رکھے, اسے کہتے ہیں سی پیک کو محدود کرنا. اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو اب تک شور مچایا جا چکا ہوتا, او جی سی پیک کو جناب. لیکن اس وقت پاکستان پر پریشر تو ہے. دیکھیں انڈیا پر پریشر ہے نا ٹرمپ کا, وہ کہتا ہے کہ اس سے تیل کیوں خرید رہے ہو. سملرلی پاکستان پر بھی پریشر ہے کہ آپ چین کے ساتھ تعلقات کیسے ڈیل کریں گے, ہم امریکہ کو کیسے ڈیل کریں گے, بیک وقت امریکہ کو, بیک وقت اس کے ساتھ چائنا کو, بیک وقت ہی اس کے ساتھ رشیا کو. یہی بات آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. یہی بات سید عاصم منیر صاحب نے برسلز میں پاکستانیوں سے خطاب کیا, انہوں نے یہ لفظ کہے, انہوں نے کہا جی مودی صاحب آؤ ساڈے کو ٹیوشن رکھو, اسی دونوں سکھانے کہ چین اور امریکہ کو ایٹ اے ٹائم کیسے ڈیل کرنا ہے, آؤ ہم سے سیکھو. تو یہ ایک بہت بڑی اس وقت تک کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ تینوں ممالک, تینوں سپر پاورز جو ہیں وہ ہم سے کچھ نہ کچھ لالچ تو ضرور رکھتے ہیں, اس لیے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات وصفات یہ رکھے ہیں. پانی ہو, چاہے وہ گرم پانی ہو, چاہے وہ معدنیات ہو, چاہے وہ سونا ہو, چاہے وہ گیس ہو, چاہے وہ تانبا ہے, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان کو زرخیز کیا ہوا ہے. آبی وسائل دیا, مالی وسائل ہم زرخیز ہیں, شاید وہ لالچ رکھ کے جو ہے وہ دوسرے ممالک کے مدد اسٹریٹجی بنانے کے اس پہ ہیں. آپ سب چھوٹی سی اینڈ میں یہ بتائیے گا کہ یہ طالبان نے یہ کیا نیا کام شروع کر دیا. تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, عاصم منیر صاحب نے دیکھیں جنگ کے میدان میں اپنی محدود قوت کے باوجود صرف قوت فیصلہ کے تحت وہاں شکست دی. اب امریکہ کے ساتھ میدان جنگ نہیں ہے, ٹیبل ٹاک ہے. اگر ٹیبل ٹاک پر بھی سید عاصم منیر فاتح رہتے ہیں تو پھر یہ ہسٹری میں اپنا نام لکھوا گئے. اب آتے ہیں جناب تھوڑا سا افغانستان کی طرف. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ افغانستان کے اندر سے, یعنی طالبان کے اندر سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی. کیوں؟ انہوں نے جناب جو مدارس تھے بچیوں کے, اس پر بھی, یعنی دینی مدارس پر بھی پابندی. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہاں پہ ریاضی اور سائنس بھی پڑھائی جا رہی ہے. یہ خوف ہے, یہ جاہلیت کا خوف ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب ملا ہیبت اللہ صاحب چونکہ وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر چکے ہیں, وہ کوئی جمہوری ملک تو نہیں ہے, نہ وہ جمہوریت پسند ہے. اچھا, اسلام کا صرف تڑکا لگاتے ہیں. یہ جو کل ان کی کیبنٹ میں باقاعدہ بحث ہوئی, پہلی بات تو یہ کہ امیر کے سامنے بحث کرنا طالبان میں ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں امیر نے جو کہہ دیا سو کہتے ہیں. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ان کے وزراء نے کہا کہ بچیاں ہیں, ان کو خواتین پڑھانے والی, آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, یہ جناب ریاضی پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ تو خوف ہوا نا. آپ علوم کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے, میرا مطلب ہے چین تک جانا پڑے. دیکھیں دو بڑی مثالیں ہیں جی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اچھا, چین میں کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کرنی تھی, ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک علم. بالکل بالکل. دوسرا بدر میں دیکھیں جناب, وہ پکڑے گئے کون, قریش کافر پکڑے گئے, اور ان سے جو معاہدہ ہوا یہ ہوا کہ آپ ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دیں, آپ کو ریلیو کر دیا جائے. جو کافروں نے کوئی حدیث کی تعلیم دینی تھی, کس چیز کی نہیں, وہ صرف دنیاوی تعلیم. یہی باتیں کل ان کے سامنے کہی ہیں. اس وقت یہ جو احکامات ہیں زبانی ہیں, میرا خیال میں اس حد تک جناب آپ ریجیڈیٹی نہ دکھائیں, اس حد تک محدود نہ کریں اسلام کو کہ لوگ اسلام پر پہلے ہی بہت ساری آوازیں اٹھا رہے ہیں. نمبر 2, آپ بیٹیوں کی تعلیم سے جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر افغانستان کے حوالے سے میرے خیال میں پہلے بہت ساری پابندیاں ہیں, پھر اور زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور اب جو اسلامک لوگ ہیں, اسلام پسند لوگ ہیں, اس چیز کو وہ بھی پسند نہیں کر رہے. بالکل سر, بہت شکریہ. اسلامی لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرے. آخر میں آپ کو خوش کرنا چاہوں گا, آپ مجھے بتائیں یہ رہائی کب دیکھ رہے ہیں؟ یہ شیر شاہ کی جو گرفتاری اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, عمران خان صاحب کی. اچھا, عمران خان صاحب کی گرفتاری, ایک بات یاد رکھیں, یہاں میں ذرا کھل کے آپ سے بات کروں گا, پھر آپ کے پر جلنا شروع ہو جائیں گے.
عمران خان کو نا کسی عدالت نے نہیں قید کیا ہوا, عدالت کا صرف نام ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, اصل میں اس کی قید کرنے والے کچھ اور ہیں. تو عدالتیں جتنی مرضی فیصلہ دیتی رہیں, سپریم کورٹ دیتی رہے, کوئی اور ہائی کورٹ دیتی رہے, لوور کورٹ دیتی رہیں, اور اسی طریقے سے فیصلہ اس کے خلاف دیتی رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان کی رہائی دو طریقوں سے ہو سکتی ہے, تین طریقوں سے ہو سکتی ہے. نمبر 1 تو جنہوں نے قید کیا ہوا ہے باوجود مجبور ہو جائیں اور چھوڑنے پر تیار ہو جائیں. دوسرا, پاکستان کے عوام اس قدر اٹھ کھڑے ہوں کہ وہ کہیں عمران خان کو رہا کروانا ہے, یہ دوسری صورت ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ عالمی صورتحال اس طرح ہو کہ ان کو مجبور کر دیا جائے کہ عمران خان. یہ تین راستے ہیں, لہٰذا عدالتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے جناب اب صرف آپ نے لکھا آج کے اخبار میں کہ القادری کیس رہ گیا ہے, اگر اس میں بھی ان کی ضمانت ہو جاتی ہے, اس کے لیے جناب آپ نے ایک اور معاصر اخبار کی بات کی کہ جناب اس سال امکان ہی نہیں ہے. اچھا, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ہائی کورٹ میں وہ جانا ہے, اس کا دو ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے ریگولر اپیل سننا, وہ واقعی ٹائم پر ہوتا ہے کہ جب ٹائم وقت آئے اس وقت آپ وہ ٹائم پہ ہوتے ہیں. نہیں, پھر بھی آپ کے خان صاحب کو بہت بڑے کیسز ان کے سنے گئے ہیں. بٹ صاحب سنیں, ایک ہوتا ہے کل ریگولر, آپ کہہ رہے تھے 80 سال بعد کیس کا فیصلہ ہوا ہے, اب آپ نے 8 فیصلے لیے. سن تو لیں, بنیادی فرق سمجھے اب, بلکہ عوام کو بھی سمجھائیں. ایک ہوتا ہے ریگولر اپیل کا سننا, اس میں کسی کو گناہگار یا بے گناہ قرار دینا, ایک ہوتا ہے یہ. دوسرا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم کیس بعد میں سنیں گے, فی الحال ان کی ضمانت دے لیں, کوئی شخص ان کی ضمانت دے لیں. اپیل ایڈمٹ ہوتی ہے اگر آپ صرف ضمانت کیس میں آپ میرٹس بھی میرٹس نہیں. نہیں, جب آپ لوئر کورٹس میں ہیں تب تو آپ ٹرائل کے دوران بیل اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, جب آپ ہائی کورٹ, جب آپ اچھا سزا یافتہ ہو جاتے ہیں, جب آپ کے کیس میں سزا ہو جاتی ہے, ہائی کورٹ سے بھی اگر اس کو بحال رہے گی, سپریم کورٹ میں جب بندے کا کیس چلا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ نیچے سے سزا ہوا تھا نچلی عدالتوں سے, تو آپ بھی وکیل, آپ کو پتا ہے کہ پہلے اپیل لگنے سے پہلے اپیل ایڈمٹ ہوتی ہے. جب اپیل ایڈمٹ ہوتی ہے وہ اس کا علیحدہ بینچ ہوتا ہے, اور جو جس نے اپیل سننی ہے وہ علیحدہ بینچ. اپیل ایڈمٹ جب انسان کی ہو جاتی ہے تب وہ بیل بھی اپلائی کر سکتا ہے, اس میں جب پتہ لگ جاتا ہے کہ کیس سننے والا ہے. یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے آپ کو بھی اور ہمارے ویورز کو بھی, میں پھر کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک ہوتی ہے ریگولر اپیل آپ کے پاس آنا, اس میں آپ فیصلہ کرتے ہیں یہ بندہ گناہگار ہے, یہ بے گناہ ہے. جی ٹھیک. یہ جو ایون سپریم کورٹ میں آئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم میرٹس کو نہیں چھیڑیں گے, ہم تو صرف یہ دیکھیں گے کہ ان کی ضمانت بنتی ہے یا نہیں بنتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بنیادی بات ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان پر 300 مقدمات تھے, اب صرف ایک مقدمہ رہ گیا. اچھا, باقی سب میں یا تو وہ بری ہو گیا, اب 4 سال وہ سزا کاٹ چکا ہے, ٹھیک ہے, اور بعد میں اس کو بری کر دیا. ان 4 سال کا فرض کرو 2 سال, چلو 2 دن بھی آپ کو گرفتار کیا جائے, آپ کو 2 دن کے لیے بھی ناجائز گرفتار کیا جائے, ان 2 دنوں کا حساب کون دے گا؟ یہ قانون کہتا ہے کہ آپ فیصلہ بے شک بعد میں کریں, ان کی ضمانت کا فیصلہ پہلے کر لیں. تو سملرلی ہائی کورٹ میں آپ کیس بے شک بعد میں لے جائیں, القادر ٹرسٹ کیس کا, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان کی ضمانت بنتی ہے یا نہیں بنتی. رات کو آپ 3 بجے تک آپ ٹرائل کورٹ میں ججوں کو زبردستی بٹھا کر ان سے فیصلے لیں گے, اور پھر آپ توقع کریں گے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فیصلے ٹھہر سکیں گے, یہ نہیں ٹھہر سکیں گے. بہت شکریہ. دنیا کی نظریں اس وقت اس پیچیدہ کھیل پر جمی ہوئی ہیں جہاں طاقت, فیصلے اور عوامی عدل ایک ساتھ جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں. مزید ایسی انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کا.